بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کے سامنے ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آج ہمارا لیکچر کافی بریف ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کی فرمائش پر بنایا گیا ہے۔ یہ سبجیکٹ ہے ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس، یعنی خواتین جو دفتروں میں کام کرتی ہیں ان کو جنسی طور پر کئی مرد حضرات جو ہیں وہ جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ فحش گفتگو کرتے ہیں۔ وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ تو اس میں ایک 2010 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک فیڈرل لیجسلیشن کی تھی، قانون بنایا تھا، جس میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی کسی آرگنائزیشن میں کوئی مرد کسی عورت کو ہراساں کرے گا جنسی طور پر تو اس کے خلاف انکوائری ہوگی، اور اس کو اگر ثابت ہو جائے جرم تو سزا ہوگی۔ میں جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو قانون میں ڈیفائن کیا گیا۔ آرگنائزیشن جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ ہے فیڈرل آرگنائزیشن، یعنی وفاقی منسٹریاں، وفاقی ادارے اور گورنمنٹ کے جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں تمام اس میں شامل ہیں۔ اس میں پروونشل آرگنائزیشن ہے، جتنے بھی پروونشل منسٹری ہیں اور سیمی گورنمنٹ یا کمپلیٹلی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ادارے ہیں، یہ اس میں شامل ہے۔ اس میں تمام بینکس آتے ہیں، اس میں پبلک لمیٹڈ کمپنیاں بھی آتی ہیں، اس میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بھی آتی ہیں، اور اس میں اسٹیچوٹری باڈیز بھی آتی ہیں۔ اسٹیچوٹری باڈیز ہم ان کو کہتے ہیں، جیسے کنٹونمنٹ بورڈ ہو گیا، جیسے کہ کوئی ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہو گیا، یا اس طرح کے بہت سارے ادارے، جیسے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہو گیا۔ اب تو خواتین جو ہیں، ماڈرن دور ہے، جدید دور ہے، سب جگہ کام کرتے ہیں۔ یہ میں نے آرگنائزیشن بتا دی۔ یہ ان آرگنائزیشن میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے ساتھ جو قانونی طور پر ڈیفائن کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کوئی جنسی ہراساں کرنے کا کوئی واقعہ ہو تو وہ کمپلینٹ دائر کر سکتی ہے۔ اب آگے آ جائیں، ہراسمنٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں جو قانون میں دیا گیا ہے۔ یہ جو ایکٹ ہے 2010 کا، اس میں ہراسمنٹ کو کیا ڈیفائن کیا گیا، میں وہ ساری ڈیفینیشن نہیں پڑھوں گا، آپ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا انڈرسٹینڈ کرنا۔ عام آدمی کی سمجھ کے لیے میں اس کو ترجمہ کر کے اپنے نوٹس بنا کے میں نے اس کو ورک کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ کا مطلب ہے کہ اینی سیکشل ایڈوانسمنٹ، جنسی طور پر کوئی مرد جو ہے وہ کسی عورت کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے، مثال کے طور پہ اس کا بازو پکڑے، اس کا جسم پکڑے، جسم کا کوئی حصہ پکڑ لے، اس کا جسم پکڑے، اس کا راستہ روک لے، اس کو گندے لطیفے سنائے، گندے گانے سنائے، اس کی طرف رومانس کرے، رومانوی جملے کہے، زو مانی یعنی ڈبل میننگ کے گندی ذہنیت سے کوئی جملے کسے، کوئی فکرے کسے، کوئی گندے گانے گائے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں بری نیت سے دیکھے، یا دفتر میں دیر تک اس کو روک لے، یا اس کا بار بار راستہ روکے، یا اس کی طرف جو ہے وہ کوئی اس کو ایسی آفر کرے زبانی کلامی طور پر کہ آپ میرے ساتھ محبت کرو، میرے ساتھ رومانس کرو، یا میرے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم کرو۔ یہ تمام باتیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں، وہ سارے طریقے بیان کرنا ضروری نہیں، میں نے آپ کو مثالیں بتا دی ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جنسی ہراسمنٹ یعنی سیکشول ہراسمنٹ میں آتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ قانون بننے کے بعد ہر آرگنائزیشن نے اپنی ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے، اور وہ انکوائری کمیٹی جو ہے 3 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس انکوائری کمیٹی میں ایک خاتون افسر ہوتی ہے، ایک نمائندہ ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کا سینئر افسر،
جس آرگنائزیشن کا یہ مقدمہ ہو، جس آرگنائزیشن کی یہ کمپلینٹ ہو، اس کا سینئر افسر اور ایک نمائندہ ہوتا ہے امپلائیز کی جو یونین ہوتی ہے اس کا نمائندہ. اگر یونین ہوتی ہے تو یونین کا نمائندہ ہو، اگر یونین کا نمائندہ نہیں تو کسی اور جونیئر امپلائیز میں سے بھی کسی کو مقرر کیا جا سکتا ہے انکوائری کمیٹی میں. یہ جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ مقرر کرتا ہے انکوائری کمیٹی. یہ وہ انکوائری کمیٹی ہے جو اس کی کمپلینٹ سنے گی. اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے کمپلینٹ کا. وہ جس خاتون کے ساتھ، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، جو اس کی ملازمہ ہوگی اس آرگنائزیشن کی، اس ادارے کی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جنسی طور پر جس کو ہراساں کیا گیا، وہ ایک تحریری کمپلینٹ داخل کرے گی اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو. مثال کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو چیف مینیجر ہیں ان کو وہ دے گی درخواست. میں نے ایک مثال دی ہے. یا مثال کے طور پہ ڈائریکٹریٹ آف نیشنل سیونگ ہے تو ڈائریکٹر جنرل نیشنل سیونگز کو وہ دے گی اگر ان کے دفتر کا واقعہ. اس طرح جو بھی منسٹری ہے، جو بھی اسٹیچوٹری باڈی ہے، اس کے ہیڈ کو یہ تحریری شکایت اس میں یہ لکھے گی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، فلاں بندے نے فلاں وقت میں اتنے بجے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. وہ ریٹن کمپلینٹ آنے کے بعد 7 دن کے اندر وہ جو ہے اس کو نوٹس دیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا اور وہ 7 دن کے اندر وہ جواب داخل کرے گا. ایکیوزڈ اس بندے کو کہتے ہیں جس کے اوپر الزام ہو، الزام علیہ، جو ملزم ہو، جس کے خلاف شکایت ہو. 7 دن میں وہ اس کو نوٹس بھیجا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا اور وہ انکوائری کمیٹی اپنا میٹنگ کال کرے گی. اس میٹنگ میں وہ دونوں پیش ہوں گے اور وہ اس کو کہا جائے گا کہ 7 دن کے اندر جواب داخل کرو. وہ اپنا تحریری جواب داخل کرے گا اور تحریری جواب داخل کرنے سے پہلے اس کو نقل دی جائے گی کہ تمہارے خلاف یہ شکایت آئی ہے، اس کا جواب دو. وہ جواب داخل کرے گا. جواب آنے کے بعد پھر اس کے خلاف چارج شیٹ جو ہے وہ فریم ہوگی. چارج شیٹ کا مطلب ہے کہ فرد جرم عائد کرنا. جس طرح فوجداری مقدمہ، بالکل جس طرح مقدمہ ہوتا ہے، کرمنل کیس ہوتا ہے، اسی طرح یہ ایک قسم کا کرمنل کیس ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ عدالت میں نہیں ہوتا، انکوائری کمیٹی کے پاس ہوتا ہے، دفتر کے اندر ہوتا ہے، اسی محکمے کے اندر ہوتا ہے. وہ اس میں پھر لڑکی کو اور عورت کو کہا جائے گا آپ شہادت لے کر آئیں. وہ شہادت میں اپنا بیان کرائے گی اور اگر اس وقوعے کے کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کرے گی اور اگر اس کو کوئی لو لیٹر کسی نے لکھا ہے یا کوئی ثبوت ہے یا CCTV ریکارڈنگ موجود ہے دفتر کے اندر کی، اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، چھیڑ چھاڑ کی، اس کے جسم کو چھوا، جسم کے نازک حصوں کو چھوا، کوئی اس کا راستہ روکا وغیرہ، کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس کی CCTV فوٹنگ کی ریکارڈ وہ ثبوت جو ہے USB میں اس کو کنورٹ کر کے ٹرانسفر کر کے وہ اس کا ڈیٹا پیش کیا جائے گا. وہ بھی ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہے، وہ پیش کرے گی. اس کے بعد پھر جو رسپونڈنٹ ہے، ایکیوزڈ ہے، اس کو کہا جائے گا تم اپنی شہادت لاؤ. اسی طرح وہ اپنی شہادت لائے گا اور گواہ لائے گا. جب گواہ ہوں گے تو گواہ کے اوپر جرا بھی ہوگی، گواہ کے اوپر کراس ایگزامینیشن بھی ہوگا. اس کے بعد جو ہے پھر وہ انکوائری کمیٹی سارا ریکارڈ دیکھنے کے بعد اور شہادت اور بیانات دیکھنے کے بعد وہ اپنا فیصلہ کرے گی. فیصلہ جب وہ کرے گی تو فیصلہ کرنے میں 2 قسم کے فیصلے ہو سکتے ہیں. ایک فیصلہ ہوتا ہے مائنر پینلٹیز. مائنر پینلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ جو ملزم کے خلاف اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہے، ہلکا قسم کا واقعہ ہے، زیادہ سیریس بات نہیں ہے تو مائنر پینلٹی میں اس کو جو ہے وہ وارننگ دی جا سکتی ہے تحریری طور پر اور اس کی جو پروموشن ہے وہ بھی روکی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی واقعہ بڑا سیریس ہے، مثال کے طور پہ میں نے ایک کیس کیا تھا جس میں لڑکی نے کہا تھا کہ میرے ساتھ مجھے کوئی چیز سنگھا کے بیہوش کر کے تو میرے بینک مینیجر نے میرے ساتھ ریپ کیا تھا. یہ کیس میں نے خود کیا، کئی کیس میں نے کیے ہیں. اس کیس میں ریپ ہوا تھا تو اس میں اس کو میجر پینلٹی تھی، ریموول فرام سروس کر دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے میجر پینلٹی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریڈکشن ٹو لوور گریڈ، یعنی اس کو جو اس کا گریڈ ہے اس سے نچلے گریڈ میں اس کو بھیجنے کا آرڈر کیا جا سکتا ہے اور اس کو کمپلسری ریٹائرمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے ملزم کو.
اور اس کو جو ہے ریموول فرام سروس بھی ہو سکتی ہے اور ڈسمسل فرام سروس بھی ہو سکتی ہے. جب ڈسمسل فرام سروس ہوگی تو اس کو پینشن اور اس کو بینیفٹس نہیں ملیں گے, لیکن کمپلسری ریٹائرمنٹ اگر اس کی ہوتی ہے تو اس کو بینیفٹس ملیں گے. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ پینلٹیز اس کے اوپر امپوز ہو سکتی ہیں. یہ فیصلہ آ جانے کے بعد پھر اس کو یہ حق حاصل ہے کہ سیکشن 6 کے تحت وہ 30 دن کے اندر, فیصلہ ہو جانے کے 30 دن کے اندر وہ اپیل کر سکتا ہے وفاقی امبڈسمین کے پاس, فیڈرل امبڈسمین کے پاس. اب وفاق میں جو ہے سینٹر میں, سینٹرل گورنمنٹ میں وہ سینٹرل امبڈسمین ہوتے ہیں اور پروونس میں جو ہے وہ پروونشل امبڈسمین ہوتے ہیں. جہاں کا کیس ہو وہاں کے وہ امبڈسمین جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں, بالکل دفتر قائم کیے ہوئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. وہاں اپیل ہوگی, وہ اپیل کی سنوائی ہوگی. اپیل کی سنوائی ایسے ہوگی جیسے سول کورٹ میں کوئی اپیل ہوتی ہے. وہ اپیل کا فیصلہ حق میں بھی آ سکتا ہے, اپیل منظور بھی ہو سکتی ہے, اپیل ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. اپیل ریجیکٹ ہو جانے کے بعد پھر اگر وہ بندہ اس کے خلاف فیصلہ آیا, اس کی سزا برقرار رہی ہے, تو پھر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا گورنر, اگر پروونشل میٹر ہے تو گورنر کے پاس جو ہے وہ ریپریزنٹیشن کر سکتا ہے. تو یہ تھا آج کا طریقہ کار, وہ جو سارا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خواتین کو ورک پلیس پر جو ہراسمنٹ ہوتی ہے, وہ ہراسمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہے اور اس کی کارروائی کا طریقہ کار, یہ سارا آپ کو بتا دیا. آج کا لیکچر ہم یہیں ختم کرتے ہیں. انتہائی مختصر طریقے سے آپ کو بیان کر دیا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کا پروسیجر سارا ایک عام کیس کی طرح ہوتا ہے, فرق صرف یہ ہے کہ یہ کورٹ میں نہیں ہوتا اور یہ دفتر میں ہوتا ہے. آپ سے اجازت لیتے ہیں. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. میٹ یو اگین ان نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.